बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 नवंबर है और दिन है हफ्ते का, लेकिन बात करेंगे कल 12 नवंबर बरोज़ जुमा। असद उमर साहब ने एक तकरीर की अपने हलके के आवाम के साथ, और उस तकरीर वो 36 मिनट की तकरीर थी, उसके 33वें 34वें मिनट पे जाके उन्होंने एक ऐसी बात की जो है तो 33 सेकंड की, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी वो खबर बनी हुई है। लेकिन दो बड़ी डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रही हैं तहरीक इंसाफ की, अगर आप हिकमत अमली की बात करें। पहले हम देखते हैं कि एक माहौल जो तहरीक इंसाफ हुकूमत के हवाले से बना हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, महंगाई है बहुत ज़्यादा है और लोग उससे इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में हमें तहरीक इंसाफ ग्राउंड पर मिसिंग नज़र आती थी। इनके जो MNAs हैं, MPs हैं, वो लापता नज़र आते हैं और ये ऐसे गायब हैं जैसे आपने किसी से कर्जा लिया हुआ हो और आप ना दे रहे हो, तो आप कर्जा जिससे लिया होता है उसे आप भागते फिर रहे होते हैं, उसका सामना नहीं कर रहे होते। लेकिन हम अब दो चीजें देख रहे हैं। एक ये कि तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती लोग हैं वो अब अवाम में जाना शुरू हो गए हैं और एक तरह से इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया गया है और वो अवाम को जाके फेस कर रहे हैं और जो तरक्याती काम उन्होंने अपने हलके में करवाए हैं, हो रहे हैं, जो शुरू होने हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, एग्रेसिव बात कर रहे हैं। वही हमें माहौल जलसों में नजर आ रहा है जो तहरीक इंसाफ के जलसों में रवायती तौर पर नजर आता है और वो आवाम को बता रहे हैं कि जी बिल्कुल महंगाई है, लेकिन हम ये कर रहे हैं और इस तरह से हम इन चीजों को बेहतर करेंगे। तो यानी अब जो है वो ग्राउंड पर नजर आने लग गए हैं और इनमें वो लोग हैं जो नजरियाती लोग हैं। आप देखें, ये असद उमर को देख लें, मुराद सईद साहब को देख लें, अली मोहम्मद खान को देख लें, अली नवाज अवान को देख लें, जरताज गुल को देख लें, ये वो लोग हैं जिनके नजर आ रही हैं एक्टिविटीज। और आप इसी तरह से अगर जाके जो तंजीमी ओहदेदार हैं जैसे जाज चौधरी हैं, उनका अगर आप जाके देखें पिछले सिर्फ एक माह की उनकी आप एक्टिविटीज देखें तो आपको नजर आएगा कि अब वो वर्कर कन्वेंशंस, अब तंजीमी इजलास और जाना ग्राउंड के ऊपर शुरू हो गए हैं और बात कर रहे हैं और एक एग्रेसिव अंदाज से बात कर रहे हैं, कारकर्दगी भी बता रहे हैं। कारकर्दगी से मुराद ये है कि जो तरक्याती काम हुए हैं, क्योंकि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप किसी भी हल्के से पूछ लें, वहां पे अब ये जब तीसरा साल इनका शुरू हुआ है तो उसमें तरक्याती काम जो है, ये अभी लास्ट जो बजट था, ये इस बजट में जो है वो तरक्याती बजट रखा गया। पंजाब की खास तौर पर अगर आप बात करें 4 से 5 अरब का, और शहरों के अंदर सड़कें बनना शुरू हुई, मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान सड़कें बनना शुरू हुई। लेकिन ये सारी चीजें, हेल्थ कार्ड हो, एहसास प्रोग्राम हो, ये सारी चीजें दब के रह गई हैं उस महंगाई में जिसने इस वक्त लोगों को बहुत मुश्किल का शिकार कर दिया है। लेकिन अब ये तहरीक इंसाफ के लोग बाकी भी होंगे, लेकिन मैंने जिनकी एक्टिविटीज देखी मैंने सिर्फ उनके नाम लिए, बाकी भी आपको नजर आएगा कि जो नजरियाती लोग हैं वो जा रहे हैं, वो अब लोगों को फेस कर रहे हैं और कन्वेंशंस कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं और एक तरह से इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है उन्होंने। दूसरी तरफ जो ओल्ड पॉलिटिकल फैमिलीज के लोग हैं जिनको हम विनिंग हार्सेस कहते हैं, वो भी हलकों में हैं, लेकिन वो हलकों में अपनी तो बात कर रहे हैं, अपने राब्ते बढ़ा रहे हैं, लोगों के पास आना जाना, लेकिन वो मुकदमा तहरीक इंसाफ का या इमरान खान हुकूमत का नहीं लड़ रहे। लेकिन जो नजरियाती लोग हैं वो जाके जरूर जो है वो अवाम में इमरान खान हुकूमत का जो एक बयानिया है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब आ जाए कि असद उमर साहब ने ये जो कल किया, जो जलसा किया, इसमें वो आमिर मुगल साहब और वो सारे थे जिन्होंने ये अरेंज किया हुआ था। बहुत सारे नाम थे, मैं तो उनमें से सिर्फ आमिर मुगल साहब को जानता था, ज़ाहिर है वो जानता हूँ, वो पुराने हैं। और इससे ये भी लगता है कि जिस अंदाज से असद उमर ने बात की, एग्रेसिव अंदाज से, लगता यह है कि अब PDM को ग्राउंड के ऊपर अवामी सतह पर टफ टाइम देने का फैसला कर लिया गया है। दूसरा जो हमें पता चला है वो ये है कि अब एक तरफ तो हमने पहले देखा था कि नून लीग ने टिकटों की तकसीम के हवाले से प्रोसेस शुरू कर दिया। अब यह बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ में भी जो है वो शुरू कर दिया गया प्रोसेस और इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो इनके अहदेदार हैं वो अब मुख्तलिफ नाम सजेस्ट कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, कमेटीज बनना शुरू हो गई हैं। तो एक तरह से 2023 के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार फाइनल करने का प्रोसेस जो है उसको शुरू कर दिया गया है। असद उमर साहब जहां तक वो आए थे, धमकी जो उन्होंने दी वो बाद में आए, एंड पे आए, पहले उन्होंने क्या बताया, और ये आप चीजें सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई ग्राउंड के ऊपर जो है वो काम हो रहे हैं, हुए हैं, लेकिन जाहिर है वो महंगाई की वजह से सारी की सारी चीजें दब के रह गई। उन्होंने कहा, इन्होंने असद उमर साहब ने पहले बताया कि जो हुकूमत ज़मीनें अवार्ड कर देती थी और ले ली जाती थी किसी पर्पस के लिए इस्लामाबाद में, जो है वो अब वो नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब किसी कोई वकला सहाफ़ियों के लिए, क्योंकि पहले वकला के लिए, सहाफ़ियों के लिए ज़मीन जो है वो ले ली जाती थी सरकारी सतह पे और फिर वहाँ पे उनको सोसाइटीज़ बना के दी जाती थी। तो उन्होंने कहा कि वकला सहाफ़ियों जर्नैलों को अब ज़मीन नहीं मिलेगी। इस हवाले से हम जो है वो कानून साजी हमने कर दी है। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप वो जाके तकरीर सुने, असद उमर पुरएतमाद थे, जारहाना अंदाज में उन्होंने जो है वो बात की।
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ایک موسمی بیماری ہے، ہر بار سردیوں میں یہ آ جاتی ہے یہ بیماری، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا سایہ عمران خان کے سر پر ہے، عوام عمران خان کے ساتھ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 30 سال سے یہ فیصلہ تھا کہ اسلام آباد کے نوجوانوں کا نوکریوں میں کوٹا نہیں ہوگا، یہ معاملہ خرم نواز اور علی نواز عوام اسمبلی میں لے کر گئے، گریڈ 1 سے 5 تک اسلام آباد والوں اور اس کے بعد اوپر کے جو گریڈ ہیں ان میں 50% کوٹا اسلام آباد والوں کے لیے ہوگا، اسلام آباد میں جو نوکریاں ہوں گی ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپوزیشن رو رہی ہے، ان کی چیخیں جو ہے وہ، کیونکہ وہ جو تحریک انصاف کے ترانے چل رہے تھے اس میں کوئی تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، تو انہوں نے کہا جی اپوزیشن رو رہی ہے، ان کی چیخیں جو ہے وہ سنائی دے رہی ہیں۔ پھر انہوں نے سارا بتایا کس کس محکمے میں کتنی کتنی نوکریاں جو ہے اسلام آباد والوں کو دی گئیں۔ پھر انہوں نے پشتوں میں، کیونکہ وہاں پہ پشتون موجود تھے تو پشتوں میں بھی بات کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتیں پچھلی جو تھیں حکومتوں میں، وہ کرایہ داری کا جو قانون ہے اس کو کہتے تھے کہ تاجروں کے لیے منظور کروائیں گے، انہوں نے نہیں کروایا، ہم نے یہ کرایا ہے اور جوائنٹ سیشن میں یہ ہو جائے گا، کسی قومی اسمبلی سے ہوا ہے، سینٹ سے نہیں ہو سکا، اب جوائنٹ سیشن میں ہم اس کو منظور کروا کے اور یہ قانون جو ہے وہ بن جائے گا اسلام آباد کے تاجروں کے لیے۔ کامیاب جوان پروگرام کو انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد کے 372 نوجوانوں کو 67 کروڑ سے جو ہے وہ 67 کروڑ کے قرضے دیے گئے، 1025 ملازمتیں ملی۔ وہ جو جن کو قرضے دیے گئے انہوں نے جو نئے سٹارٹ اپس شروع کیے، جو ان کے جو سٹارٹ اپس ہیں ان کے، اور انہوں نے جو بزنس شروع کیے اپنے، اس سے 1025 نوجوانوں کو نوکریاں ملی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہنر سکھانے کا پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، اور انہوں نے کہا پاکستان کے نوجوانوں سے بہتر کوئی نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ انڈیا IPL کھیلتا ہے، IPL کراتا ہے، کرکٹ کے اوپر قبضہ ہے ان کا، پچیں انہوں نے تیار کی، لیکن جب پاکستانی نوجوانوں سے ان کا مقابلہ ہوا تو 10 وکٹوں سے پاکستانی نوجوانوں نے ان کو شکست دی۔ ترقیاتی کاموں کی تفصیل بتائی، اور پھر یہاں پہ یہ بتا دوں آپ کو کہ کیونکہ تحریک انصاف کے ترانے چل رہے تھے تو وہ ایک ترانہ چل رہا تھا ابرار الحق صاحب کا کہ لٹ لیا تسی جنہ وی سی لٹنا، معذرت پنجابی دوستوں کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ لٹ لیا تسی جنہ وی سی لٹنا، ووٹراں نے ہن تانوں بڑا سوری بہت معذرت، لٹ لیا تسی جنہ وی سی لٹنا، ووٹراں نے ہن تانوں بڑا کٹنا، یہ تھا، میں معذرت خواہ ہوں۔ اچھا، تو اب جناب اس پہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، ووٹرز جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ پچھلے الیکشن میں بھی تمام پارٹیز کے ووٹ ایک طرف، پی ٹی آئی کے ووٹ ایک طرف تھے، اور آگے بھی اسی طرح سے ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پہلے 3 سالوں میں یہ جو ہمارے گزرے ہیں ان میں ہم نے دیہی علاقوں میں گلیاں، سڑکیں، سیوریج، پانی کی اسکیموں پر 2 ارب 15 کروڑ خرچ کیے، ایک انہوں نے بتایا کہ یہ کیا، سیکٹرز میں پارک، فلٹریشن پلانٹس، مساجد میں سولر انرجی کے وہ لگا رہے ہیں، سسٹم سارا لگا رہے ہیں، انہوں نے بتایا یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس سال مزید 80 سے 90 کروڑ کے کام ہوں گے، بڑی بڑی سڑکیں بنا رہے ہیں، جی ٹی روڈ سے D12 تک انہوں نے بتایا کہ 10 کلومیٹر کی سڑک بنا رہے ہیں، 3 ارب کا یہ منصوبہ ہے، شروع ہو چکا ہے، 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ خان سچا آدمی ہے، جو کہتا تھا کر دکھایا، کہتا تھا کہ نہ جھکنا ہے نہ ڈرنا ہے۔ پہلے اذان کے بعد بات کرتے ہیں جی، تو انہوں نے کہا کہ خان سچا آدمی ہے، جو کہتا تھا وہ خان نے کر دکھایا، خان کہتا تھا نہ ڈرنا ہے نہ جھکنا ہے۔ خان نے پہلے مودی نے جب یہ ہوا، مودی نے جھوٹی سرجیکل اسٹرائک کی تو اس کے بعد ہم نے ان سے بدلہ لیا، پھر وہ آئے، ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے اور ان کے پائلٹ کو چائے پلا کر واپس بھیج دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد امریکہ کے اڈوں کا سوال ہوا تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا انہوں نے، تو یہ انہوں نے جو کہتے تھے وہ کر دکھایا۔ پھر انہوں نے بتایا سڑک کا سب سے بڑا منصوبہ IG پرنسپل روڈ سے لے کر کشمیر روڈ تک پورا فلائی اوور، اور بتایا کہ 8 ارب کا ہے، یہ 10 ارب کا منصوبہ ہے، ساری چیزیں بتائیں۔ 4 کالجز کی تعمیر جاری ہے، سامن اسکول کی اپگریڈیشن جاری ہے، 200 ٹیوب ویل پانی جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، کچھ لگ گئے ہیں، باقی لگائے جا رہے ہیں، اور لائنز جو ہیں وہ ریپیئر کی، پانی کی 20 لاکھ گیلن زیادہ جو ہے وہ اسلام آباد کو دلوایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں انہوں نے کہا یومیہ 5 کروڑ گیلن پانی آتا ہے، لیکن اب جو نیا منصوبہ مکمل ہو رہا ہے اس کے ساتھ 10 کروڑ گیلن اضافی آئے گا، تو اس طرح سے پانی کا مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک حل ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ خان نے کہا تھا کہ میں کل ہی کافی ہاں، پوچھا جاتا ہے کہ خان نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف، اس کے بیٹے، اس کے سمدھی پاکستان سے پورے کے پورے خاندان بھاگے ہوئے ہیں۔ پھر بھی پوچھا جاتا ہے کہ خان نے چوروں کے ساتھ کیا کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو اربوں روپے کے کام گنوائے ہیں، لیکن شام کو ٹی وی پر بتایا جاتا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے آپ کو پروجیکٹس بتائے ہیں، جو ہم نے ایگزیکیوٹ کیے، جو ہم نے شروع کیے، جو شروع کرنے جا رہے ہیں، جو مکمل کیے، یہ پیسہ عمران خان یا اسد عمر گھر سے نہیں لائے، پہلے بھی یہ پیسہ موجود تھا، یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے۔ صرف ایک چیز بدلی ہے کہ یہ پیسہ اب دبئی کے ٹاورز، لندن کے فلیٹس اور سوئس بینکس کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ آپ پر خرچ ہو رہا ہے۔ ISF کو انہوں نے ذکر کیا، پھر وہ ترانے میں چلا متھا رنگ دیں گا، پھر انہوں نے کہا جی رنگ دیا ہے خان صاحب آپ نے ان کا متھا۔
پھر انہوں نے کہا کہ میں کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مقابلہ آسان نہیں ہے، خان لڑ رہا ہے، ہم ساتھ کھڑے ہیں، ہم صرف زبان سے نہیں کہتے، ہم دل سے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں کسی سے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی لالچ، جاری جنگ فیصلہ کن مرحلے میں آ رہی ہے، اس وقت اسٹیٹس کو کا نظام اپنی آخری جنگ لڑ رہا ہے، لیکن اس بات پر یقین رکھو کہ جب انسان صدق نیت سے اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر انسان کے ہاتھ میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں کامیابی ہوتی ہے، اور اللہ کامیابی ضرور دیتا ہے۔ انشاءاللہ کامیابی پاکستان کے عوام کی ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آخری 2-3 باتوں پر آ جاؤں۔ بتایا جاتا ہے کہ معیشت تباہ ہو گئی، اخبار ہی بتا رہے ہیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 70% زیادہ گاڑیاں بکیں، 90% زیادہ موٹر سائیکل بکے، سیمنٹ اور سریے کی سیل تاریخی ہے۔ یہ چیزیں اسرائیل والے یا راہ کے ایجنٹ نہیں خرید رہے، پاکستان والے خرید رہے ہیں۔ ہماری معیشت پوری دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا میں اس وقت مہنگائی ہے۔ بھٹو نے 1975 کی تقریر میں کہا تھا کہ دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے۔ عمران خان عوام کا درد رکھتا ہے۔ احساس راشن کارڈ جو ہے وہ جب آئے گا تو ہر تیسرے گھر میں، پاکستان کے ہر تیسرے گھر میں جو ہے وہ کم ریٹ کے اوپر انہیں ضروری جو اشیاء ہیں وہ مل رہی ہوں گی۔ انہوں نے کہا جنوری سے صحت انصاف کارڈ مل جائے گا، اسلام آباد والوں کو 10 لاکھ روپے تک جو علاج کرائیں گے اس کے پیسے آپ نہیں سرکار دے گی۔ اس کے بعد انہوں نے وہ اکانومسٹ جریدے کی بات کی کہ 6 ماہ پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان تیسرے نمبر پر ہے کووڈ کو کامیابی سے اس کے ساتھ لڑنے والے ملکوں میں۔ اب انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نمبر 1 قرار دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی آخری پیغام میں دینا چاہتا ہوں، اور یہی وہ آخری پیغام تھا جو سب سے بڑی خبر بن گیا ہے۔ وہ آخری پیغام کیا تھا، کیا انہوں نے کہا، آپ خود جو ہے وہ سن لیجئے۔ پھر بات کسی اور ویڈیو میں کر لیں گے کہ یہ تو اسد عمر کو تو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح سے ظاہر ہے وہ ایک جلسے کا ماحول تھا، لیکن اس سے سخت باتیں جو ہیں وہ یہ پی ڈی ایم والے اور یہ سارے کر چکے ہیں، لیکن ان کے اوپر اس طرح سے تنقید نہیں ہوتی جس طرح سے اس وقت صحافتی تنظیمیں اور اینکرز جو ہیں وہ اسد عمر کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ سنیے انہوں نے کیا کہا۔ اچھا جی، آخر میں جیسے میں کہہ رہا تھا، آخری میرا پیغام ہے اسٹیٹس کو کی قوتوں کو، وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، ان پی ڈی ایم والوں کو، ان کے سہولت کار جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو، یہ دیکھو سامنے میرے، یہ اسلام آباد کے عوام کا جذبہ ہے۔ لانگ مارچ کرنے کے لیے سوچنا بھی نہ، ادھر آؤ گے تو اتنی کٹ پیڑی ہے، یاد رکھو گے۔ یہ 33 سیکنڈ کا ان کا یہ بات تھی اینڈ میں کہ ادھر آؤ گے تو اتنی کٹ پڑے گی کہ تم یاد رکھو گے۔ یہ عوام کا جذبہ ہے، اس کے اوپر اس وقت بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور بہت ہی زیادہ اس پہ صحافتی تنظیمیں مذمت کر رہی ہیں۔ جب بلاول نے کہا تھا کہ میڈیا والے بھونکتے ہیں اور یعنی کتے قرار دیا تھا، جب رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ ان کی بلدیت نہیں پتہ، اور آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ کسی کی بلدیت معلوم نہیں ہے، میڈیا کے بارے میں یہ بات کہی تھی۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم والے جس طرح سے اداروں کو دھمکیاں دیتے رہے، سپریم کورٹ کے ججز کو جو دھمکیاں ملتی رہیں، سپریم کورٹ کے ججز کے بچوں کو جو دھمکیاں ملتی رہیں کہ ان کے بچوں پر زمین تنگ کر دیں گے، ان کی آنے والی نسلوں پر زمین تنگ کر دیں گے، اس وقت اتنا ری ایکشن ان کی طرف سے نہیں آیا تھا، ان حامی نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے صحافی کی جانب سے جو اب آ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں جذبات اپنی جگہ، لیکن اسد عمر صاحب کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ عوام اور جو ہے وہ میڈیا کو بڑی کٹ دیں گے۔ یہ بہرحال کوئی مناسب بات نہیں تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی اسد عمر صاحب کو، لیکن جس طرح سے وہ جارحانہ انداز میں تقریر کر رہے تھے تو اسی انداز میں وہ یہ بات بھی کہہ گئے۔ بہرحال دیکھتے ہیں معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔